0.15 جو بلینر ہے ان کے ہاتھ میں 2/3 پیسہ پایا جاتا ہے. باقی کا وہ جو 1/3 پیسہ ہے وہ ہم اور آپ لائف گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی, یعنی سسٹم ایسا بنانا جس کی وجہ سے مال ایک طرف جمع ہو جائے باقی کو پریشان ہو جائے. یہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 7 کے اندر کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. سسٹم ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ مال صرف مالداروں کے پاس رہ جائے اور غریبوں کے پاس نہ جائے. اسی لیے ایک انسائکلوپیڈیا لکھنے والے ڈیوڈرن نے کہا زکوٰۃ کے اس میں زیٹ کے اس میں جتنے بھی مالدار آئے انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ مالدار غریبوں کے جیب میں سے پیسہ نکالتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا تؤخذ من اغنیاءہم وترد علی فقرائہم, مال مالداروں کے جیب سے نکالا جائے گا, غریبوں کو پہنچایا جائے گا. وہ ہے زکوٰۃ کا سسٹم. 2.5 یعنی 2.5% نصاب پہ پہنچ جائے اور ایک سال پورا ہو جائے تو پرٹیکولر آدمی کو دینا ہی پڑے گا, مالدار آدمی کو. 2.5 کا میراکل دیکھتے ہیں ہم. $65.61 ٹریلین میں کا اگر 2 چیریٹی کے طور پہ نکال دیا جائے, دنیا میں جتنے بھی لوگ بھوکے سو رہے ہیں روٹی کھا کر سوئیں گے. صرف 2.5 کا میراکل بتا رہا ہوں. اور اگر سودی نظام دیکھ لیں گے تو دنیا کے اندر 40% وہ لوگ ہیں فی الوقت جو رات میں کھائے بغیر سو رہے ہیں. اتنے بھوکے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں. اس کے مقابلے میں 65.61 کو اگر 2.5% کو چیریٹی میں دے دیا جائے, اسلام کون سے نظام کو ابھارتا ہے؟ سود کو مارتا ہے, چیریٹی کے نظام کو ابھارتا ہے. اگر ہم کئی مسائل گناتے جائیں, حجاب کا مسئلہ اگر میں آپ کو گناؤں, حجاب کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ تو عورت کے لیے ظلم ہے, جبکہ حجاب جہاں پر حجاب کا سسٹم زیادہ ہے وہاں پر کرائم ریٹ گرا ہوا ہے. یعنی کہ سعودی عرب کرائم ریٹ میں 52 لیول پر ہے, 52 اس کا نمبر ہے, جبکہ امریکہ نمبر 1 ہے کرائم ریٹ میں. جہاں پر پردے کا سسٹم زیادہ فالو کیا جا رہا ہے وہاں پر کرائم ریٹ گرے ہوئے, اور جہاں پر پردے کا سسٹم بالکل نہیں ہے وہاں پر کرائم ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. اسلام میں جو چیزیں سولوشن کے طور پہ دی گئی ہیں اس کو الٹا پرابلم کے طور پر میڈیا پیش کر رہا ہے. اسلام نے کہا اسلام میں 4 شادیوں کی ایجاد ہے, کہا یہ دیکھو اور ایک پرابلم آ گیا. جبکہ روٹری کلب 2005 کی اسٹیٹسٹک یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا میں 48% مرد ہے, 52% عورتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی کے 4% عورتیں کہاں جائیں؟ اگر سب کو ایک ایک مرد مل گیا, ایک عورت ایک مرد, ایک عورت ایک مرد, تو باقی کے 4% عورتیں کہاں جائیں گی؟ 4% 6 یعنی تقریباً 6 بلین کا 4 آپ نکالیے, کتنے عورتیں رہ جائیں گی جو بغیر شادی کے ہو جائیں گی؟ اس کا حل بھی اسلام میں ہی ملتا ہے. یعنی جو بھی مسئلہ اگر آپ اٹھائیں گے, ریسیشن کا مسئلہ ہو, معاشی مسئلہ ہو, یا اسی طرح فیملی ڈسپیوٹ کا مسئلہ ہو, اسلام یہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اسلام ایک ایسی سوسائٹی ترتیب دیتا ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. کیا مجال ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے؟ خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, سلطنتوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, سیاسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, اور بہت سارے مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم سوالات اور جوابات کی نشست میں اور بھی انشاءاللہ ہم مسائل کور کریں گے. میں نے اپنے ٹاپک کو 2 حصوں میں بانٹا تھا. پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کیسے کیا اس کو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا. دوسرے حصے میں وہ ٹاپ 10 ریزن کیا ہیں جس کو میں مختصر گنا دینا چاہتا ہوں. پہلا ریزن یہ ہے کہ کانسیپٹ آف کلیئرٹی آف فیتھ, یعنی ایمان بڑے واضح انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف. دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا وہ ڈیوائن بھی ہے اور پریزرو بھی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ لیونگ ایگزامپل کے ساتھ ہے. چوتھا یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من اور ان ایگزیکٹ انہوں نے پیش کر دیا. پانچواں یہ ہے کہ اسلام بہت ہی ماڈریٹ اور اپروپریٹ ہے. چھٹواں یہ ہے کہ جامعیت یعنی ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرتا ہے. ساتواں یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے فٹ ہے. آٹھواں یہ ہے کہ جو زبان عربی زبان ہے وہ آج بھی زندہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. نواں یہ ہے کہ سائنٹیفکلی بھی الحمدللہ اس کو ہم پروف کر سکتے ہیں.
اور 10واں یہ ہے آج کے سارے پرابلم کو بھی اسلام الحمدللہ حل کر سکتا ہے. اس پر ڈیٹیل میں بہت سارے میرے سیڈیز ہیں جس پر یہ آخری کے پوائنٹ پر بہت ساری باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہے. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے باتیں کم کر رہا ہوں, آپ دوسرے سیڈیز میں دیکھ سکتے ہیں. ان باتوں کی بنیاد پر آج کا ہمارا ٹاپک مکمل کرتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی دعوتی مشن پیش کیا, اس پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے اٹھے تو دعوتی ذہن بنا کر اٹھے. آج ہمارا دعوتی ذہن نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم کچھ دائی مل کر کوئی ایک کہیں پر بیان کرتے ہیں, اس میں اگر ایک اسٹیج پر حنفی اور اہل حدیث جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں سب غصے میں آتے ہیں, یہ حنفی یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ اہل حدیث یہاں پر کیا کر رہے ہیں. یعنی مسئلہ کیا ہوتا ہے, ٹاپک ہوتا ہے وہاں پر ڈوری کو کنڈم کرنے کے لیے, جہیز کو کنڈم کرنے کے لیے. یہ تو ملت کا مسئلہ ہے. ملی مسائل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں تک سے بھی معاہدہ کیا. خون کے مسائل ہیں, بابری مسجد گر رہی ہے, مسلمان ملنے کو تیار نہیں ہے. شہر گاؤں میں بچیاں بن بیاہی ہو کر ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, لیکن ڈوری کے خلاف پوری جماعتیں والے ایک پلیٹ فارم پر مل کر کنڈم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کئی ملی مسائل ہیں ہمارے ہندوستان میں. مسلمانوں کے کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم سب کا سارے مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے. وہ مسجدوں کے مسئلے ہیں, تشخص کا مسئلہ ہے, اوقاف کے مسئلے ہیں, شادی بیاہ کے مسئلے ہیں. ایک جماعت یہ سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. کم سے کم یہ مسائل کے لیے تو, ملی مسائل کے لیے تو جمع ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کو بائیکاٹ کیا تھا, لہذا ہم فلاں کے ساتھ نہیں جمع کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کلاس میں استاد نے 2 سبق پڑھائے, ایک سبق میں حاضر تھے, دوسرے سبق میں سو گئے, تو کیا ہوتا؟ نہیں, استاد نے ایک ہی سبق پڑھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں 2 سبق ملتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ بھی کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے. ہم نے صرف بائیکاٹ کرنے کی سیرت پڑھ لی ہے, معاہدے کرنے کی سیرت تو پڑھی نہیں ہم نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدہ کرتے ہیں؟ الفاظ دیکھیے, ہمارا خون تمہارا خون, تمہارا خون ہمارا خون. مطلب یہ ہے اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر ڈیفنس کریں گے تمہاری طرف سے, اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم پر ذمہ داری ہے کہ تم اس کا ساتھ نہ دو بلکہ ہمارا ساتھ دو. معاہدہ کیا نبی اکرم؟ صرف بائیکاٹ کے حدیثیں پڑھ لیے ہم نے, معاہدے کی حدیثیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. غیر مسلم سے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں معاہدہ کیا, یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا, لیکن آج مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا بڑا دعوتی کام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں, ایک دوسرے پر تانے دیتے رہیں, عقیدے کے اختلاف کو بھولنا کوئی حل نہیں ہے, اس کو حل کیا جانا چاہیے. قرآن اور حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق تو حل کرنا ہی ہے. کمپرومائز ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. صحیح بات کیا ہے وہ تو جاننا ہی جاننا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح, 2+2 4 بھی صحیح, 2+2 5 بھی صحیح. یہ بے عقل کا اتحاد ہم نہیں کہتے. ہم کہیں گے جو حق بات ہے 2+2 4 ہی صحیح ہے, اختلاف بھی ہے تو آ کر ایک بورڈ پر حل کرنے کی کوشش تو کرو. دونوں کا اگر نظریہ غلط بھی ہے تو ایک اسٹیج پہ آ کر ہی دونوں کو بات تو کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب صحیح ہے, ہم کہیں گے صحیح وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے پیش. قرآن مجید اور صحیح حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اسلام تھا, وہی اسلام ہے, سب کو وہی فالو کرنا چاہیے. لیکن اختلاف کا مطلب یہ بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ آدمی ایک دوسرے سے نہ ملے, بات نہ کرے. اگر نہیں کریں گے تو پھر تبلیغ کیسے ہوگی, ایک دوسرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ابھی اس ٹاپک پر ہی اعتراضات, ارے مین بول دیے, اگر ہم پھر کیا لکھنا؟ کوسی مخلوق لکھنا. پھر کوسی مخلوق لکھنا. اگر آپ جا کے غیر مسلم کے سامنے بولے ایک ایکسٹرا آرڈنری مخلوق تھے محمد صاحب بولے, تو غیر مسلم بولتے ہمارے انسان کیسے نہیں تھے, شاید ہمارے لیے کرائٹیریا ہے ہی نہیں. بول رہا کیا بولنا ہے پھر؟ نہیں, بعض لوگ بولے نہیں وہ نور سے تھے, فرشتے بولنا. تو نور سے بنی ہوئی مخلوق آدم علیہ السلام کو سجدہ کی, یا آدم علیہ السلام جو مٹی کے تھے انہوں نے نور سے بنی مخلوق کو سجدہ کیا؟ کس نے سجدہ کیا, نور نے یا مٹی نے؟ نور سے بنی مخلوق نے سجدہ کیا. اس کا مطلب نور سے بنے بولنے میں زیادہ کمال نہیں ہے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت گرا رہے ہیں آپ. مٹی کا ہو کر, ایک انسان ہو کر فرشتوں سے زیادہ نیک کام کیا بولے تو بہت بڑی بات ہوتی. اس لیے مین کہنا زیادہ بات صحیح. لیکن یہ اعتراض بھی کیوں آ رہا ہے؟ دعوتی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے.
اگر دعوتی ذہن ہوتا کہ بھئی غیر مسلم بینر دیکھ رہے ہیں, جاتے آتے روڈ پر سے بورڈ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, ارے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کے لیے کوئی ایک ٹیم تو آگے بڑھی ہے. غیر مسلموں کے سامنے جا کر بڑے بڑے بینر لگائیں, نو محمد, یعنی غیر مسلم سے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو, کارٹونز مت بناؤ, ان کی گستاخی مت کرو, اپنی آخرت کو خراب مت کرو, ان کے بارے میں پہلے جانو. اس کے بجائے ہم یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں, مین کیوں کہا گیا, یہ بینیفیکٹر کیوں کہا گیا. بینیفیکٹر, یہ تو بینیفیکٹر نے فائدہ پہنچانے والے تو اللہ ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پہنچانے والے فائدہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ پہنچاتے ہیں تو بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے, بإذن اللہ کے حکم سے. وہ صفتیں جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی, بہت ہی واضح انداز میں. اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارا ذہن دعوتی ہو جائے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہی نہیں. چونکہ ہمارے اندر سے دعوتی ذہن مٹا چلا جا رہا ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے غلطیاں نکالنے میں اتنے مزیدی ہیں کہ قرآن مجید کا پیغام پورے انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم خاسر سے خاسر ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں, میرے حساب سے یہ بیج ہے. انشاءاللہ جہاں جہاں پر بھی یہ سامعین پہنچیں گے, اس سے انشاءاللہ بہت بہترین پھلدار درخت نکلیں گے, مجھے امید. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہمارے دل میں ڈال دے, پورے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی تڑپ ہمارے دل میں ڈال دے, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی تڑپ ہمارے دل میں ڈال دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ. ہم ابھی شیخ حافظ ارشد بشیر مدنی صاحب کی انتہائی معلوماتی تقریر سماعت فرما رہے تھے. اب اس اجلاس کا دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے. یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوالات کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ مقرر آپ کو جوابات دیں گے. اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے چند اصول بنائے گئے ہیں جن کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. سوالات کرنے والے کے لیے یہاں 2 مائک نصب کیے گئے ہیں. ایک مائک مردوں کے حصے میں ہے اور دوسرا مائک عورتوں کے حصے میں ہے. انشاءاللہ آج ترتیب اس طرح رہے گی کہ پہلا سوال مردوں کی جانب سے ہوگا اور دوسرا سوال عورتوں کی جانب سے ہوگا. اگر کہیں دونوں حصوں میں سے کسی ایک حصے میں سوال کرنے والا نہیں ہے تو دوسرے حصے والے اس میں سوال کر سکتے ہیں. اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں. سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوری آزادی دی جائے گی. سوال چھوٹا کریں اور سوال کرنے سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ بات لمبی نہ کریں بلکہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتا کر سوال شروع کر دیں. ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں. اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک وقت میں ایک ہی سوال کیا جائے گا. اگر سوال غیر ضروری یا نامناسب ہوگا تو مجھے رد کرنے کا حق حاصل ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد فرمائیں گے. اب ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں مرد حضرات کی جانب سے. جو بھی مرد حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ قطار میں یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک کر کے سوال کریں. جزاک اللہ خیر. شیخ، میں دعوتی کے ضمن میں سوالات کرنا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دعوت کا کام صرف علماء حضرات پر ضروری ہے یا عام مسلمانوں پر بھی ضروری ہے؟